بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم علماء زنا کی تعریف کے بارے میں مختلف سطحوں کا نظریہ پیش کرتے ہیں اور اس لحاظ سے کوئی بھی ایسا فعل جس میں جنسی تسکین اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے خلاف ہو وہ زنا میں شمار ہو جاتا ہے۔ ان افعال میں بوسہ، مخالف جنس کو چھونا، جنسی دہن، حتیٰ کہ مخالف جنس کی جانب دیکھنا یا جنسی خیالات رکھتے ہوئے اس کے قریب ہونا بھی زنا میں شمار کیا جاتا ہے۔ علماء کے مطابق کچھ زنا ایسے ہیں جن پر کوئی سزا نہیں دی جاتی، جبکہ وہ زنا جس پر سزا نافذ ہوتی ہے اس کی قانونی تعریف وہی ہے، یعنی مرد اور عورت کے جنسی اعضاء کا ایک دوسرے میں داخل ہونا۔ غیر ازدواجی طور پر رشتہ بنانا یعنی زنا کی سزا رجم کا ذکر احادیث میں آتا ہے۔ مزید یہ کہ کم از کم 4 صالح اور مقتدر گواہ ایسے ہونا لازم ہے جو اس واقعے کا مفصل اور آنکھوں دیکھا حال بیان کر کے اس کی شہادت دے سکتے ہیں، یعنی ان گواہوں نے متعلقہ افراد کو زنا کرتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہو۔ گویا گواہوں کا اس ادخال کو دیکھنا رجم کی گواہی کی شرط بنتا ہے، اور اگر ان میں سے کسی کی بھی گواہی غلط ثابت ہو تو ان گواہوں پر خود سخت سزا لازم ہوتی ہے۔ رجم پر آج بھی مسلم دنیا میں متنازعہ افکار پائے جاتے ہیں، جب غیر مسلم دنیا میں مسلم علماء کی جانب سے بھی رجم کی سزا کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا اور نہ ہی کوئی فرد رجم کی سزا دینے کا مستحق قرار دیا جاتا ہے۔ پتھروں سے مارنے کے عمل یعنی رجم کا ذکر نہ صرف اسلامی بلکہ قدیم یونانی، یہودی اور مسیحی دستاویزات میں بھی ملتا ہے۔ زنا شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے اور اسلام میں اس کے مرتکب کے لیے سخت سزائیں متعین کی گئی ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں جانتا کہ قتل کے بعد زنا سے بڑھ کر کوئی اور گناہ ہوگا۔ شاید بہت ہی کم ایسے اشخاص ہوں گے جو اس عمل کے مرتکب ہونے کے بعد خود اس کا اقرار کریں اور اپنے آپ کو سنگسار کروانے کے لیے پیش کریں۔ اب رہ جاتی ہے ایک اور صورت، اور وہ یہ کہ عورت کا حاملہ ہو جانا۔ پھر یہ کہ ان گواہوں میں سے کسی کی اگر گواہی ناقص ثابت ہو تو ان پر خود سخت سزا لازم آتی ہے، اور کسی پر اس قسم کا الزام لگانے والوں کے بارے میں قرآن واضح طور پر کہتا ہے کہ وہ لوگ جو تہمت لگائیں پاک دامن عورتوں پر پھر نہ لا سکیں وہ 4 لوگ تو کوڑے مارو انہیں 80 کوڑے، اور نہ قبول کرو ان کی گواہی کبھی بھی، اور یہی لوگ فاسق ہیں۔ فرمان باری تعالیٰ ہے زنا کے قریب بھی نہ جاؤ، یہ بے حیائی اور برا راستہ ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد باری تعالیٰ ہے زانیہ اور زانی کو کوڑے مارو، ہر ایک کو ان دونوں میں سے 100 کوڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شادی شدہ مرد اور عورتیں زنا کریں تو دونوں کو سنگسار کر دو، یہ اللہ کی طرف سے سزا ہے۔ زانی ایمان کی حالت میں زنا نہیں کرتا، یعنی جب وہ زنا کرتا ہے تو ایمان سے خالی ہو جاتا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑے گناہوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہمسایہ کی بیوی سے زنا کرنا، اسلامی معاشرہ کی پاکیزگی کی حفاظت کرنا، ہر مسلمان کی عزت نفس اور روح کی طہارت باقی رکھنا، اور اچھے نسب کے لوگوں کو ملاوٹ کی غلاظت سے محفوظ کرنا۔ زنا کرنے والا مسلمان عاقل اور بالغ ہو جس نے یہ جرم اپنے اختیار سے کیا ہو اور جرم کے لیے اس پر کوئی زبردستی نہ کی گئی ہو۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا 3 قسم کے لوگوں کا کوئی عمل نہیں لکھا جاتا، نابالغ جب تک بالغ نہ ہو جائے، سویا ہوا جب تک بیدار نہ ہو جائے، مجنون جب تک ٹھیک نہ ہو جائے۔ اس میں وضاحت یہ ہے یعنی نابالغ سے ان گناہوں کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا جن کا تعلق اللہ کے ساتھ ہے۔ جن گناہوں کا تعلق بندے کے ساتھ ہے، مثلاً قتل، چوری وغیرہ، تو ان گناہوں کے متعلق نابالغ سے بھی
باز پرس کی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میری امت کی بھول چوک اور جس چیز پر وہ مجبور کیے جائیں معاف کر دیا گیا ہے۔ رجم یعنی زناکار پر حد قائم کرنے کا طریقہ یہ ہے، زمین میں گڑھا کھودا جائے، زانی کو اس میں کھڑا کر کے سینہ تک اس کو مٹی سے دبا دیا جائے اور پھر پتھر مارے جائیں یہاں تک کہ وہ مر جائے۔ یہ کارروائی امام اور مسلمانوں کی ایک جماعت کے سامنے کی جائے۔ فرمان الہی ہے اور ان کی سزا کے وقت ایمان والوں کی ایک جماعت حاضر ہونی چاہیے۔ رجم کے بارے میں عورت اور مرد کے لیے سزا کا حکم برابر ہے، البتہ عورت کے کپڑے باندھ دیے جائیں تاکہ وہ بے پردہ نہ ہو۔ یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ نے ہماری حفاظت کے لیے ہم پہ فرشتے مقرر کر رکھے ہیں، اور اس سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے شاہ رخ سے بھی قریب ہے، ہم یہ سب جانتے ہوئے بھی غلط کاموں اور بے راہ روی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی ہمارا رب تعالیٰ ہمیں بہت سے موقعوں پہ بے شمار رعایتیں اور عنایتیں عطا کرتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نیکی پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کے لیے اپنی رحمتوں کے در کھول دے، آمین۔